السلام علیکم لسنرز آج کے مادیت پرست اور مشینی زندگی نے انسان کو نارمل نہیں رہنے دیا ہے۔ کوئی کم یا زیادہ نفسیاتی امراض کا شکار ضرور ہے اور بعض اوقات تو ایسی حرکتیں کر گزرتا ہے کہ یقین کرنا مشکل ہوتا ہے۔ آئیے مشہور و معروف نفسیات داں ممتاز بھٹی کی ڈائری سے ایک ایسے ہی کیس کی روایت سنتے ہیں۔ پاکستان کی ایک صوبائی حکومت کا یہ افسر، جسے اصلی نام کی بجائے ہم عثمان کہیں گے، اس وقت اس کی عمر 40 سال اور کچھ مہینے تھی۔ وہ پاکستان کی ایک صوبائی حکومت کا گزیٹڈ افسر کلاس 1 تھا۔ اسے ابھی اور ترقی کرنی تھی اور اگر زیادہ نہیں تو 15 سال مزید سروس کرنی تھی، لیکن اس نے اپنی بیماری سے تنگ آ کر استعفیٰ دے دیا تھا۔ اس کا مرض ایسا پیچیدہ اور خطرناک نہیں تھا کہ وہ سروس میں نہ رہ سکتا، مگر وہ کہتا تھا کہ وہ کام کرنے کے قابل نہیں رہا۔ اسے ذرا سی بات پر غصہ آ جاتا تھا، اور جب غصہ نہیں آتا تھا تو اسے رونا آتا تھا، اور اپنے آپ پر بھی اسے غصہ آیا رہتا تھا۔ اس نے غصے کا اظہار اس طرح بھی کیا تھا کہ 1.5 سال کے عرصے میں اس نے اپنے 4 قیمتی ترین پین توڑ دیے تھے، اور یہ میرے پاس اس وقت آیا جب وہ 4 بڑے اچھے ڈاکٹروں کے زیر علاج رہ چکا تھا۔ اس نے 2 حکیموں سے بھی علاج کرایا تھا، مگر مرض قابو میں آنے کی بجائے خراب ہو رہا تھا۔ اسے استعفیٰ دیے 1 سال ہو گیا تھا۔ اس نے جو علامات بتائیں وہ یہ تھیں: ہاضمہ درست نہیں، قبض رہتی ہے یا دست لگ جاتے ہیں، زبان کا ذائقہ ہر وقت کڑوا رہتا ہے، گیس بہت پیدا ہوتی ہے، ذرا سی ایسی ویسی چیز کھانے سے اکائیاں شروع ہو جاتی ہیں، دل پر گھبراہٹ طاری رہتی ہے، غصہ زیادہ آتا ہے، کسی فیصلے پر قائم رہنا مشکل ہے اور اپنے اوپر اعتماد نہیں، نیند نہیں آتی۔ اس نے مجھے 4 ڈاکٹروں کے نسخے دکھائے۔ ان تکالیف کی جو دوائیاں تھیں وہ مریض کو دی جا چکی تھیں۔ اس کی جو ذہنی علامات تھیں وہ پیٹ کے اس مرض کی وجہ سے ہی ہو سکتی تھیں۔ قبض ہو جائے تو طبیعت چڑچڑی ہو جاتی ہے اور مزاج میں جھنجھلاہٹ رہتی ہے۔ میں نے اس سے اس کی غذا پوچھی اور اس میں کچھ رد و بدل کر کے اسے کہا کہ میں اسے کوئی نئی دوائی نہیں دے سکتا۔ 4 ڈاکٹر ساری دوائیاں آزما چکے ہیں، السر کی دوائیاں بھی دی جا چکی تھیں۔ میں نے سوچ کر اسے 3 دنوں کے لیے 2 دوائیاں دے دیں اور اسے کہا کہ وہ 3 روز بعد آئے۔ وہ 3 روز بعد وہی رپورٹ لے کر آیا کہ کوئی افاقہ نہیں۔ میں نے اسے 1 گولی نیند کی اور 1 ذہنی سکون کی لکھ دی اور اسے کہا کہ یہ صرف 3 دن لے اور اس کے بعد میرے پاس آئے۔ اب وہ میرے پاس آیا تو وہ مسکرا رہا تھا۔ اس نے معدے کی تکلیف میں میری توقع سے بڑھ کر افاقہ محسوس کیا تھا۔ اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہی گولیاں دے دیں، میں نے اتنے عرصے بعد پہلی بار آرام محسوس کیا ہے۔ میں اسے یہ گولیاں دینا نہیں چاہتا تھا، یہ تو میں نے ایک آزمائش کی تھی۔ میں نے دیکھ لیا تھا کہ اتنے قابل ڈاکٹروں کی دوائیوں سے یہ ٹھیک نہیں ہوا، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے ذہن پر کوئی بوجھ ہے جو معدے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ کوئی غم بھی ہو سکتا تھا۔ مجھے شک ہوا کہ اس نے خود استعفیٰ نہیں دیا بلکہ اسے مجبور کیا گیا ہے کہ استعفیٰ دے دے۔ مجھے اس کے ساتھ بے انصافی ہو جانے کا بھی شک ہوا اور یہ خیال بھی آیا کہ اس کے ضمیر پر کسی جرم کا بوجھ ہوگا یا اسے کسی ایسے جرم کی سزا دی گئی ہے جو اس نے نہیں کیا۔ یہ کسی عزیز کی موت کا اثر بھی ہو سکتا تھا۔ یہ معدے کی ہی تکلیف تھی، لیکن اس کا باعث ذہنی تھا۔ اعصاب بھی متاثر تھے۔ ہمارے ملک میں نفسیاتی وجوہات کی بنا پر جسمانی امراض کے کیس خاصی تعداد میں ملتے ہیں۔ دوائیاں ان امراض کو وقتی طور پر دبا لیتی ہیں، لیکن یہ امراض ختم نہیں ہوتے۔ ایسے مریضوں کی صحت مستقل طور پر بحال کرنے کے لیے ان کے ذہنوں کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ عثمان نے جب نیند اور سکون والی گولیوں سے معدے کی خرابیوں میں افاقہ محسوس کیا تو اس نے کہا کہ میں اسے یہی دوائیاں دوں۔ نہیں، میں نے اسے کہا، میں آپ کو ہمیشہ کے لیے نشئی نہیں بناؤں گا۔ میں نے یہ گولیاں دے کر ایک ضروری ٹیسٹ کیا ہے۔ اس سے مجھے پتہ چل گیا ہے کہ آپ کے اس مرض کا باعث آپ کا ذہن ہے۔ میں نے آپ کے ذہن کو سلا دیا تھا، اسے نشہ پلا دیا تھا۔ اس کے اثر سے اس نے آپ کے اعصاب اور معدے کو آزاد کر دیا تھا۔ اس ٹیسٹ نے مجھے یہ بتایا کہ اس مریض کو اس کے ذہن سے آزاد کرنا ضروری ہے، اور ذہن پر کوئی بوجھ ہے جو جب تک موجود ہے ذہن اپنی گرفت ڈھیلی نہیں کرے گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کیا غم اور دکھ اندر ہی اندر اٹھائے پھر رہے ہیں؟
کیا کوئی ایسا عزیز فوت ہو گیا ہے جس سے آپ کو دلی محبت تھی، یا آپ کے گھریلو حالات آپ کو پریشان کر رہے ہیں؟ وہ تعلیم یافتہ آدمی تھا، وہ میری تشخیص کو سمجھ گیا، لیکن وہ بتانے سے جھجک رہا تھا۔ اس نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ میری ڈائیگنوز صحیح ہے، لیکن میں نے محسوس کیا کہ اس کے ذہن اور ضمیر پر جو بوجھ ہے وہ میرے آگے رکھنے سے ڈر رہا ہے۔ اس سے صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ کسی گناہ کا بوجھ ہے۔ میں تھانے دار تو نہیں تھا کہ اسے اقبال جرم کرانا ضروری تھا اور پھر اسے سزا دلانی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ صحت یاب ہونا چاہتا ہے تو میں نے جو پوچھا ہے وہ مجھے بتا دے۔ میں نے زور دے کر کہا کہ وہ اگر یہ گولیاں کھاتا رہے گا تو اس کی حالت عادی افیمی اور چیسی جیسی ہو جائے گی، وہ جذباتی طور پر مر جائے گا اور وہ ان گولیوں کے زیر اثر چلتا پھرتا ایک جسم رہ جائے گا۔ میں آپ کو اپنے دل کا سارا حال سناؤں گا ڈاکٹر صاحب، اس نے کہا، لیکن اس کا آپ کے پاس کوئی علاج نہیں۔ آپ پہلے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے مجھ سے میرے ذہن کی بات پوچھی ہے۔ میں خود چاہتا ہوں کہ اپنا سینہ آپ کے آگے خالی کر دوں۔ میں ماہر نفسیات نہیں ہوں، میں نے کہا، لیکن اتنی عمر ہو گئی ہے کہ تجربے اور مشاہدے کی بنا پر مریض کی کچھ نہ کچھ تشفی کر سکتا ہوں۔ بعض دکھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے ذہن میں دبائے رکھو تو یہ گلتے سڑتے اور زہر بنتے رہتے ہیں اور جسم کی یہی حالت کر دیتے ہیں جو آپ کی ہو گئی ہے۔ یہ اگر کسی کو سنا دو تو یہ ذہن نہیں بنتے، طبیعت ہلکی پھلکی ہو جاتی ہے۔ مجھ پر اعتبار کریں، ہو سکتا ہے کہ میں اس میں آپ کی کچھ مدد کر سکوں۔ اس نے کھسیانہ ہو کر اپنا جو دکھ مجھے سنایا وہ میں آپ کو اسی کے الفاظ میں سناتا ہوں۔ یہ 1957 کا واقعہ ہے۔ ابھی ایوب خان کا ماشاء اللہ نہیں لگا تھا۔ کرپشن، رشوت خوری اور سرکاری دفتروں میں کام چوری اور منمانی کا یہ عالم تھا کہ افسر تو نواب بنے ہی ہوئے تھے۔ ادنا درجے کے سرکاری اہلکاروں کو جو اختیارات حاصل تھے ان سے کہیں زیادہ بڑھ کر وہ عوام سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ عدالتوں اور کچہریوں میں انصاف نیلام ہوتا تھا۔ معمولی سا افسر اپنے ماتحتوں کو اپنا ذاتی نوکر سمجھتا تھا اور عثمان اسی دور کا افسر تھا۔ جب پاکستان بنا اس وقت میں اپر ڈویژن کلرک تھا۔ عثمان نے میرے کہنے پر کہ وہ مجھے ذہن میں چھپائی ہوئی ہر ایک بات سنائے گا، اس نے کہا، میری سروس 13 سال ہو چکی تھی۔ میں جنگ عظیم سے پہلے کلرکی کی اسامی پر لگا تھا۔ خوشامد تو اس وقت بھی چلتی تھی، لیکن یہ حال نہیں تھا جو آج آپ دیکھ رہے ہیں۔ زیادہ تر خوشامد مسلمانوں کو کرنی پڑتی تھی کیونکہ دفتروں کے ہیڈ کلرک وغیرہ ہندو ہوا کرتے تھے۔ ان کی کوشش ہوتی تھی کہ مسلمان ماتحتوں کو ترقی نہ کرنے دی جائے، یعنی جو کلرک بھرتی ہوا ہے وہ ساری سروس کلرکی میں ہی گزار دے۔ وہ مسلمان اہلکاروں کو نقصان پہنچانے کے مواقع پیدا کرتے رہتے تھے اور اپنی نوکری محفوظ رکھنے کے لیے اور ترقی کے لیے بھی مسلمانوں کو ہندو افسروں کی چاپلوسی کرنی پڑتی تھی۔ انگریز افسروں کی خوشامد تو ہندوستانی افسر اور تمام اہلکار عبادت کی طرح کیا کرتے تھے۔ انگریزوں کی فطرت میں خوشامد پسندی نہیں تھی، لیکن جو ہندوستانی ان کی خوشامد کرتے تھے ان کو وہ روکتے نہیں تھے۔ وہ ہندوستانیوں کو مکمل غلامی میں رکھتے تھے۔ وہ ترقی خوشامد کی بنا پر نہیں دیتے تھے، وہ کام کرنے والوں کی قدر کرتے تھے اور رشوت و کام چوری کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے۔ قانون کی خلاف ورزی کرنے والے کو وہ بخشتے نہیں تھے۔ مجھے بھی ہندو ہیڈ کلرک، سپرنٹینڈنٹ وغیرہ کی خوشامد کرنی پڑتی تھی۔ کام چوری کی تو مجھے عادت ہی نہیں تھی۔ خوشامد اور محنت سے میں اپر ڈویژن کلرک بنا تھا۔ جب پاکستان بنا تو غیر مسلموں کے ہندوستان چلے جانے کی وجہ سے اوپر کی اسامیاں خالی ہو گئیں، انہیں مجھ جیسے آدمیوں سے پر کیا گیا اور مجھے تیزی سے ترقی ملتی گئی، حتیٰ کہ مجھے گزیٹیڈ پوسٹ مل گئی اور اپنے محکمے کے ایک شعبے کا مجھے انچارج بنا دیا گیا۔ پاکستان کی سول سروس میں جس چیز کو سب سے پہلے اور سب سے زیادہ فروغ ملا وہ تھی خوشامد۔ بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے افسر تک کا رویہ یہ ہو گیا کہ کام کرو نہ کرو، یہ تسلیم کرو کہ میں افسر ہوں اور تم میرے ماتحت نہیں، میری رعایا ہو۔ ہم لوگ جو ہندو افسروں کی خوشامد کے عادی تھے اپنے پاکستانی افسروں کی خوشامدیں کرنے لگے۔ ہمارے افسروں نے خوشامد کو ہی ترقی کا پیمانہ بنا لیا اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سب کی توجہ کام سے ہٹ گئی۔ پھر خوشامد ایک آرٹ اور ایک فن بن گیا۔ عام قسم کے تحفے تو پرانی اور بیکار بات ہو کے رہ گئے۔
یا لوگ صاحب کو عورتیں سپلائی کرنے تک آ گئے۔ چپراسی افسروں کے گھروں میں جا کر کوئی خدمت معلوم کرنے لگے۔ پھر صاحب کے گھر میں رشوت کا حصہ پہنچنے لگا۔ افسر بے تاج بادشاہ اس طرح بنے کہ ایسے واقعات اکثر سننے میں آتے تھے کہ فلاں افسر کی بیگم دفتر میں آئی تو جس کلرک یا کسی اور ماتحت نے اٹھ کر سلام نہ کیا اس کی جواب طلبی ہو گئی۔ جو ماتحت چاپلوسی کے ذریعے رتبے حاصل کرتے تھے وہ اپنے ماتحتوں سے جوابی چاپلوسی کا مطالبہ کرتے تھے۔ بعض اہلکاروں کو ترقی سے محروم ہونا پڑا اور بعض کو نوکری سے سبکدوش کر دیا گیا کیونکہ وہ چاپلوس نہیں تھے۔ کیا آپ تسلیم کریں گے کہ ایسے اہلکار بھی میں نے دیکھے جو ترقی کی سفارش کے لیے یا ان کے خلاف کوئی شکایت ہو گئی تو اس کی انکوائری اور سزا سے بچنے کے لیے اپنی بیویوں کو اپنے صاحبوں کے یہاں پہنچا دیتے تھے۔ اس دور کا ایک دلچسپ واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔ ایک سرکاری محکمے کے ایک شعبے کا چھوٹا افسر رشوت خوری اور غبن کا عادی ہو گیا تھا۔ وہ 3 مرتبہ پکڑا گیا اور تینوں مرتبہ اس نے اپنی بیوی کو متعلقہ 2 افسروں کے ہاں بھیجا اور اس کا جرم دب گیا۔ اس کی بیوی خوبصورت بھی تھی اور جوان بھی، اور وہ شریف عورت نہیں تھی۔ چوتھی مرتبہ اس شخص پر ایک اور کیس بن گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھیجا کہ وہ کیس رفع دفع کرا آئے۔ وہ گئی اور پھر واپس ہی نہ آئی۔ اس افسر کو ایک خفیہ پیغام ملا کہ اس کا کیس گول کر دیا جائے گا بشرطے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ چنانچہ اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور یہ خوبصورت عورت ایک بڑے افسر کی دوسری بیوی بن گئی۔ میں آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں تھا۔ میں نے جب نااہل اور کامچور اہلکاروں کو ترقیاں اور عہدے لیتے دیکھا تو میں بھی اسی رنگ میں رنگا گیا۔ جب مجھے افسری اور ایک شعبے کی بادشاہی مل گئی تو میں نے بھی خوشامد کو پسند کیا۔ جب ماتحت جھک کر سلام کرتے تھے تو میری گردن اونچی ہو جاتی تھی۔ ماتحتوں نے مجھ میں فرونیت پیدا کر دی۔ ایک کلرک کو میں نے معمولی سی بدتمیزی پر نوکری سے نکلوا دیا۔ میرا ایک چپراسی تھا، اس کی عمر 40 سال سے شاید 2-3 سال کم ہوگی۔ اس کی بیوی مر گئی تھی۔ اس نے دوسری شادی کر لی۔ اس کی دوسری بیوی خاصی اچھی شکل و صورت اور بڑے پیارے قد بد کی تھی۔ وہ میرے گھر سے تھوڑی ہی دور چھوٹے سے ایک مکان میں رہتا ہے۔ ایک شام وہ اپنی نئی بیوی کو میرے گھر میں لے آیا۔ میں نے پہلی بار اس کی یہ بیوی دیکھی۔ چپراسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ جا بیگم صاحبہ کو سلام کر کے آ، پاؤں چھو کر سلام کرنا اور ان کی برابری میں نہ بیٹھنا۔ میں نے چپراسی کو بٹھایا، وہ فرش پر بیٹھ گیا۔ میں نے اسے کرسی پر بیٹھنے کو کئی بار کہا لیکن اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، حضور گناہ گار نہ کریں، یہ چپراسی چاپلوسی میں خصوصی مہارت رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ چاپلوسی سے وہ پتھر کو بھی موم کر سکتا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ میرے گھر میں اگر ضرورت ہو تو وہ بیوی کو بھیج دیا کرے گا۔ میں نے کہا کہ گھر میں نوکر ہے، کسی اور کی ضرورت نہیں۔ اس نے 2-3 بار کہا کہ وہ بیگم صاحبہ کا ہاتھ بٹانے کے لیے اپنی بیوی کو بھیج دیا کرے گا، لیکن میں نہ مانا۔ اس کی پہلی بیوی سے جو بچے تھے وہ اس کے ماں باپ اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اب وہ دوسری بیوی کے ساتھ اکیلا رہتا تھا۔ اب میں آپ کو وہ بات سناؤں گا جو میں سنانے سے جھینپ رہا تھا۔ اس چپراسی کی بیوی میرے دل کو بہت اچھی لگی۔ وہ جانے لگا تو اس نے اپنی بیوی کو کچھ دیر میرے سامنے کھڑا رکھا۔ وہ شاید اس کی نمائش کر رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی سے کہا، یہ میرے انداتا ہیں، مجھ پر بہت مہربان ہیں، خدا نے ان کو بہت اختیار دیا ہے اور یہ بڑے سخی افسر ہیں۔ وہ 2 مرتبہ پھر اپنی بیوی کو میرے گھر لایا۔ میں نے ایک مرتبہ اس عورت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ دوسرے دن میں دفتر سے 10 ساڑھے 10 بجے نکلا اور چپراسی سے یہ کہہ کر چل پڑا کہ میں 1 گھنٹے تک واپس آ جاؤں گا۔ میں سیدھا چپراسی کے گھر جا پہنچا۔ اس کی بیوی نے مجھے دیکھا تو حیران ہو گئی۔ میں نے اس کے حسن کی تعریف کی اور زبان کا جادو چلایا۔ وہ جال میں آ گئی۔ وہاں سے آتے ہوئے میں نے اسے 10 روپے دیے۔ اس نے کہا کہ اس کے خاوند کو پتہ نہ چلے۔ اس کے بعد میں ہفتے میں 1 اور کبھی 2 مرتبہ دفتر کے اوقات میں چپراسی کو اپنے دفتر کے سامنے بٹھا کر اس کے گھر چلا جاتا۔ تقریباً 6 مہینے یہ سلسلہ چلا۔ 6 مہینے چپراسی کی بیوی نے مجھے 2-3 مرتبہ کہا کہ اس کے خاوند کو شک ہو گیا ہے۔ اس نے بتایا کہ اس کے خاوند نے اسے کہا ہے کہ محلے کے 2 آدمیوں نے اسے بتایا ہے کہ اس کی غیر حاضری میں اس کے گھر ایک آدمی آتا ہے۔ چپراسی نے اپنی بیوی کو دھمکی دی تھی کہ یہ بات اگر سچ ہے تو وہ باز آ جائے، ورنہ وہ اسے اور اس کے آشنا کو قتل کر دے گا۔ گناہ کا بھوت سوار ہوتا ہے تو انسان کی عقل ماری جاتی ہے۔
میں نے چپراسی کی دھمکی کی پرواہ نہ کی اور اس کی بیوی کی حوصلہ افزائی کی۔ وہ کچھ ڈری ہوئی معلوم ہوئی تھی۔ ایک روز میں اس کے گھر میں تھا اور وہاں سے واپس جانے ہی لگا تھا کہ دروازہ بڑی زور سے کھٹکا۔ اس روز میں زیادہ وقت کے لیے وہاں بیٹھا رہا تھا۔ چپراسی کی بیوی نے ڈر کر کہا کہ وہی ہوگا۔ اس طرح کبھی کسی نے دروازہ نہیں کھٹکھٹایا۔ میرے بھاگ نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس مکان کے 2 ہی کمرے تھے۔ صحن میں سے سیڑھیاں اوپر جاتی تھیں۔ ان کے نیچے جو جگہ تھی وہاں گھر کا کوڑا کباڑ اپلے اور لکڑیاں پڑی تھیں۔ اس عورت نے مجھے وہاں گھس جانے کو کہا۔ میں فوراً وہاں گھس گیا۔ اس نے آگے 2 چارپائیاں کھڑی کر دیں اور دروازہ جو ایک بار پھر بج چکا تھا کھولا۔ اس عورت نے کہا، میری آنکھ لگ گئی تھی۔ مجھے اپنے چپراسی کی آواز سنائی دی۔ اس نے پہلے اپنی بیوی کو 2-3 گالیاں دیں، پھر کہا، فوراً بتا وہ کہاں ہیں۔ وہ دونوں کمروں میں گھوم گیا۔ بیوی نے بناوٹی غصے سے کہا کہ وہ اسے کیوں بدنام کرنے پر تلا ہوا ہے، یہاں تو کوئی نہیں۔ چپراسی نے کہا، میں نے ایک آدمی کو کل ہی کہا تھا کہ میرے گھر میں کوئی آدمی آئے تو مجھے اطلاع دے۔ آج مجھے اطلاع مل گئی ہے، بتا وہ کہاں ہے۔ میں جہاں تھا وہاں کانپ رہا تھا۔ وہ بدبودار جگہ تھی اور وہاں جالے بھی تھے۔ چپراسی کی بیوی نے ایک بار پھر واویلا کیا تو مجھے پتہ چلا کہ چپراسی نے چھری اٹھا لی ہے۔ وہ اب غصے سے پاگل ہونے لگا تھا۔ اس نے وہ دونوں چارپائیاں اٹھا کر پرے پھینک دیں جن کے پیچھے میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے میرے جسم کا پچھلا حصہ دیکھ لیا۔ میری ابھی زندگی کے کچھ دن باقی تھے کہ اس نے چھری میری پیٹھ میں نہ اتاری۔ اس نے مجھے پیچھے سے پکڑا اور گھسیٹ کر باہر نکالا۔ گھسیٹتے ہوئے اس نے غضبناک آواز میں کہا، یہ 2 خون میرے ہاتھ پر لکھے ہوئے ہیں۔ میں سیدھا ہو کر اس کے سامنے ہوا اور میں قتل ہونے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ میرے کپڑوں پر، سر اور منہ پر گرد پڑ گئی تھی۔ 1-2 جالے بھی چپک گئے تھے۔ چپراسی کے منہ سے نکلا، آپ؟ حضور کیا آپ ہیں؟ میری تو زبان بند ہو گئی تھی۔ اس کی بیوی اس کے پاس کھڑی کانپ رہی تھی۔ اس کا رنگ زرد ہو چکا تھا۔ چپراسی نے گھوم کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور 3-4 گالیاں دے کر کہا، تم نے پہلے کیوں نہ بتایا؟ تمہیں صاحب کو چھپانے کے لیے یہی جگہ ملی تھی۔ یہ دیکھ ان کے کپڑوں کا کیا حال کر دیا تو نے۔ اور اس نے چھری پھینک کر میرے کپڑے جھاڑنے شروع کر دیے۔ اس نے اپنی بیوی سے غصے سے کہا، کھڑی میرا منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ سلپچی اور لوٹا لا، صاحب کا منہ دھلا۔ اس نے مجھ سے معافی مانگی۔ اگر یہ شخص مجھے قتل کر دیتا تو بڑا اچھا ہوتا۔ میں کچھ بھی نہ کہہ سکا اور سر جھکائے ہوئے اس گھر سے نکل آیا۔ دفتر جانے کی بجائے میں اپنے گھر چلا گیا۔ میں نے راستے میں کپڑے اور بال جھاڑ لیے تھے۔ میرے جسم کے اندر جیسے آگ لگ گئی تھی۔ کبھی ایسے پتہ چلتا تھا جیسے میرے جسم میں خون نہیں ابلتا ہوا پانی پھر رہا ہے۔ یہ ندامت کا اثر تھا۔ میں نے کہا، نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اس نے کہا، ندامت نہیں، مجھے اس سوچ نے جلانا شروع کر دیا تھا کہ میری قوم بے غیرتی کی اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ خوشامد اور صاحب کی خوش ندی پر اپنی بیویاں بھی استعمال ہو رہی ہیں۔ ہم نے ان غریبوں کو کس پستی تک پہنچا دیا ہے۔ یہ ہمارا گناہ ہے جو چاپلوسی کے ذریعے افسر بنے اور ماتحتوں سے چاپلوسی کرائی۔ میں نے یہ سنا تھا کہ اپنا کام نکلوانے کے لیے عورت کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن یہ معلوم نہ تھا کہ یوں بھی ہو سکتا ہے جو میرے ساتھ ہوا تھا۔ یہ بالکل درست ہے کہ ہر خوش آمدی یوں نہیں کرتا اور ہر کوئی میرے چپراسی کی طرح بے غیرت نہیں، لیکن ایک آدمی کو ذلت کی اس حد تک جاتے دیکھا تو یوں لگا جیسے اور لوگ بھی ہیں جو اس ذلت تک پہنچ جاتے ہیں۔ میرا چپراسی مجبور تھا۔ اس کی غیرت کی موت میرا گناہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب، میں نے اپنے آپ کو کوئی دھوکہ نہ دیا۔ میرے سامنے وہ دن آ گئے جب قوم پاکستان حاصل کرنے کے لیے قربانیاں دے رہی تھی۔ مجھے وہ لاکھوں مسلمان یاد آئے جنہیں آزادی ملتے ہی قتل کر دیا گیا تھا۔ میں یہ سوچ سوچ کر بے چین اور پریشان ہوتا چلا گیا۔ میری بیوی نے مجھے کھانے کے لیے بلایا تو میں کھانے پر جا بیٹھا، لیکن بھوک مر گئی۔ دوسرے دن دفتر جانے سے طبیعت گھبرا رہی تھی۔ میں اپنے چپراسی کے سامنے جانے سے ڈر رہا تھا، مگر دفتر جانا تو تھا اور میں چلا گیا۔ چپراسی دروازے میں کھڑا تھا۔ اس نے روزمرہ کی طرح مجھے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر سلام کیا۔ اس کے چہرے پر غصہ نہیں تھا، ہنسی بھی نہیں تھی۔ میں اندر جا کر بیٹھ گیا۔ چپراسی اندر آیا اور بولا، حضور ایک عرض ہے۔ مجھے توقع تھی کہ وہ کہے گا کہ وہ میرے دفتر میں رہنا نہیں چاہتا، لیکن اس نے کہا کہ میں نے 9 جماعتیں پاس کر لی تھیں، 10ویں میں گیا تو باپ مر گیا،
مجھے اسکول چھوڑ کر نوکری کرنی پڑی۔ 2 سال دکانوں پر نوکری کری، پھر سرکاری نوکری مل گئی۔ 16-17 سال سے چپراسی ہوں۔ مجھے اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ کلرکی کر سکتا ہوں۔ آپ کی جناب میں کیا کمی ہے؟ مجھے میٹرک لکھ کر کلرکی کی جگہ دلا دیں۔ غریب آدمی ہوں، تنخواہ ذرا اچھی ہو جائے گی۔ میں نے صرف سر ہلا کر کہا کہ کچھ کروں گا، اور میں نے اسے میٹرک فرسٹ ڈویژن لکھوا کر قاعدے قانون کے سراسر خلاف جا کر کلرکی دلوا دی۔ پھر اسے اپنے ہی شعبے میں رکھنے کا انتظام کر لیا۔ وہ دوسرے تیسرے دن مجھے دعائیں دینے آتا تھا، لیکن میں اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتا تھا۔ میں پھر کبھی اس کے گھر نہ آیا۔ وہ اپنی بیوی کو لے کر میرے گھر کبھی کبھی آتا تھا، لیکن میں اس کی بیوی کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ میری طبیعت میں غصہ بھرنے لگا۔ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کی، لیکن میری ذہنی حالت بگڑتی گئی۔ یہی ایک سوچ ذہن میں گھومتی رہی کہ ہم لوگ ذلت کی آخری حد تک پہنچ گئے ہیں اور اپنے ماتحتوں کو ذاتی اور قومی وقار سے محروم کرتے جا رہے ہیں۔ میری نیند ختم ہو گئی، دفتر میں کام کرنا مشکل ہو گیا، اور پھر میرے معدے میں یہ خرابی شروع ہو گئی۔ دفتر میں میری حالت بگڑنے لگی۔ میں اپنے آپ سے اتنا تنگ آ گیا کہ ایک روز استعفیٰ دے دیا۔ 1.5 سال ہو گیا ہے، میرا جسم کھوکھلا ہو گیا ہے۔ میرے پاس سوائے لیکچر کے کوئی علاج نہیں تھا۔ میں نے اسے کہا کہ جو ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے، اور اس نے بہت حد تک ازالہ کر دیا ہے۔ اس چپراسی کو کلرک لگوا دیا ہے، اور اس نے چپراسی کی بیوی سے تعلقات توڑ لیے تھے، اور اس نے استعفیٰ دے کر اور اپنا مستقبل تباہ کر کے اپنے آپ کو سزا دے لی ہے۔ پھر 1.5 سال سے وہ اپنے آپ کو سزا دے رہا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ اب خدا نے اسے معاف کر دیا ہوگا۔ اپنا سینہ خالی کر کے اسے کچھ سکون ملا، جس کا اس نے اعتراف بھی کیا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ میرے پاس آتا رہے۔ وہ 2 روز بعد آیا تو میں نے اسے ایک لیکچر اور دیا۔ پھر وہ میرے پاس 7-8 مرتبہ آیا۔ اب اسے نیند آنے لگی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ وہ نماز باقاعدگی سے پڑھا کرے اور خدا سے بخشش مانگا کرے۔ تقریباً 2 ماہ بعد اس کی ذہنی حالت بہتر ہونے لگی، اور پھر میں نے اسے اچھی صحت میں دیکھا۔ اس کا معدے کا مرض ختم ہو گیا۔ اب آپ کو کھوئی ہوئی صحت واپس مل گئی ہے۔ میں نے اسے اجراء مذاق کہا۔ اب اس عورت کی طرف توجہ نہ دینا، وہ اپنے خاوند کے ساتھ آپ کے گھر آتی رہتی ہے۔ وہ ہنس پڑا اور بولا، یہ مجھے ایک اور سبق ملا ہے۔ جب سے میں نے استعفیٰ دے دیا ہے، یہ شخص کئی بار میرے سامنے آیا ہے۔ یقین کریں ڈاکٹر صاحب، میں نے اسے سلام کیا اور اس نے بے رخی سے جواب دیا جیسے وہ مجھے جانتا ہی نہیں۔